ایک فقیر ہمارے مرشدوں کے مرشد پیر قریشی رحمت اللہ علیہ کے صحبت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور مجھ پر توجہ کریں. مراقبہ ہونے والا تھا, اس نے کہا مجھ پر توجہ کریں. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. اس طرح کی بات کہنا بعض اوقات نوواردین کر دیتے ہیں, لیکن اس طرح کی حجت ہر ایک کے لیے صحیح نہیں ہوتی. اس نے کہہ دیا, مراقبہ ختم ہوا تو پھر وہ دوبارہ اٹھ کے آیا. اس نے کہا حضور آپ نے توجہ کی مجھ پر, میں نے عرض کی تھی. آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ ہاں ہم نے توجہ کی تھی, لیکن تمہارے دل کے دریچے بند تھے. تمہارا خیال کہیں اور تھا, تمہارا خیال پیچھے گاؤں میں تھا, تمہارا خیال اپنے کاروبار میں تھا. فیض ایسے نہیں ملتا. وہ میرے کاروباری بھائیوں, روپے ایسے ملتے ہیں؟ روپیوں کے پیچھے جان, تن, من, دھن, دماغ, دل, جگر, پھیپھڑے سب ہم نچھاور کرتے ہیں, پھر ہمیں روپے ملنا شروع ہوتے ہیں. روپوں کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اور فیض پانے کے لیے کیا محنت کی ہے. وہاں سے یہاں تک آئے ہو تو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہو, کب میں جاؤں گا. فون پر بھائی کیا ہوا, میں بس ابھی آنے والا ہوں, میں ابھی آنے. الو کے پٹھے آئے کیوں؟ کیا ضرورت تھی تمہاری آنے کی؟ سندھی میں چنائے مہانڈرا تو جیتے ضرورت کیڑی ہوئی, بیٹو ہو جہاں ہوتے بس اب تو مجھے وہ کرنا ہے, اب تو مجھے وہ کرنا ہے. او بے وقوف, وہ تیری آپ نے دیکھی ہے, وہ رات کو اس کی آواز آتی ٹٹو ٹٹو, دیکھی آپ نے اس کی ٹانگیں دیکھی ہیں؟ وہ میرے سیٹھ بھائی اور میرے پیر صاحب بان اور مولوی صاحبان, وہ تیری اس کی ٹانگیں دیکھی ہیں؟ اس سے بھی پتلی ہوتی ہیں. تیری دیکھی ہے؟ جب وہ رات کو سوتی ہے تو وہ اتنی ہوشیار اور چالاک ہے, اس بنیے بیوپاری کی طرح. وہ سوچتی ہے کہ بھئی اتنا بڑا آسمان ہے, وہ زمین کی رکھوالی تو میں ہوں, اگر آسمان زمین پر گر گیا تو پھر کیا ہوگا. وہ تیری وہ الٹی سوتی ہے اور ٹانگیں اوپر کرتی ہے کہ آسمان اگر گرے تو ٹانگیں میری اس کو روک دیں گی. ہم اپنے منہ مٹھو بنتے ہیں. بھائی وہ کام تم, ہاں میں آ رہا ہوں. بھائی سارا جہان تو چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو ایسے فارغ بیٹھا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اے میرے بھائیو, یہاں آتے ہو تو دل کے ساتھ آؤ, ورنہ تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پیسوں کی جا کر پوجا کرو, اپنے دکان کو جا کر چاٹو, اپنے پیسوں کی جا کر چوکیداری کرو. آتے ہو تو صحیح طریقے سے آؤ, اس طرح آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نہیں یہاں کوئی بھکاری بیٹھے ہوئے کہ تمہارے لیے منتظر ہوں, ہاں سے یہاں سے آ جاؤ. یہ خدا کا بلاوا ہے, یہ خدا کا بلاوا ہے, یہ خدا کی مہربانی اور انتخاب ہے. دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے. وہ پیسوں کی چوکیداری کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے, سونے کو چاٹنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا, میرے اندر اتنی خرابیاں ہیں, اگر آپ کو پتہ چلے تو یہاں مجھے پتھر مار مار کے ڈھیر کر دیں. آپ کو میری خرابیوں کا پتہ نہیں ہے. دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے. وہ دربار پر آئے گا جو دل لے کر آئے گا, جو محبت لے کر آئے گا, جو اپنے دماغ اور دل کو نچھاور کرنا جانتا ہو. ورنہ تو وہ آیا کیا آیا, کچھ بھی نہیں آیا. دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے, منہ پھیر کر جو جاوے رستہ دراز ہے. وہ آفیسر صاحب, وہ 20ویں گریڈ کے صاحب اور سیٹ صاحب, درستہ کھلا ہوا ہے, ابھی چلے جاؤ. یہاں میں بھی چلا جاؤں, اس مجمع پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ خدا کی رحمت اس مجمع پر ہے, اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ اس مجمع کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. خدا نے مجھے توفیق بخشی ہے, تو اس لیے اس رمز کو سمجھو. تو جب تک دل و جان سے, وہ کہتے ہیں کہ ہو جس کو جان و دل عزیز, غالب کہتا ہے ہو جس کو جان و دل عزیز, تیری گلی میں آئے کیوں. اگر اتنی اپنی عزت پیاری ہے, اتنی اپنے پیسے پیارے, تو پھر یہاں کیوں آئے ہو. یہ تمہارے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, تم اجنبی ہو, اجنبی, اور کوئی تمہارا یہاں رفیق نہیں ہے.
اگر محبت اور دل اور الفت اور پیار لے کر آئے ہو تو تمہارے چہرے کو ہم جانے یا نہ جانے، تمہارے شکل کو پہچانے نہ پہچانے، تمہارے رتبے کو پہچانے نہ پہچانے، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے سائیں ہو، تم ہمارے پیارے ہو، اور تم سے ایسا رشتہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو کیا قیامت میں بھی رشتہ جڑا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تو وہ کشش ہے جو مجھے کھینچ کر کانوں سے پکڑ کر یہاں لے آتی ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے وہ رسی نکل نہ جائے، اس رسی سے میرا ہاتھ چھوٹ نہ جائے۔ اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو پھر میں سیلاب کی لہروں میں ڈوب جاؤں گا۔ اس رسی کو تھامنے کے لیے یہ گناہ گارا ہے۔ یہ رسی کسی تفریق اور فرق کے بغیر سب کے لیے لٹکی ہوئی ہے۔ کس ملک سے آئے ہو، کس رنگ کے ہو، کس نسل کے ہو، غریب ہو، مسکین ہو، آؤ مل کر خدا کی رسی کو پکڑتے ہیں۔